ایڈوانس کلاؤڈ آرکیٹیکچر کے ٹاپکس دیکھ رہے ہیں، تو آج دو چیزوں کا ہم نے ڈسکس کرنا تھا. اس میں ہے ہائپروائزر کلسٹرنگ آرکیٹیکچر اور اسٹوریج ورک لوڈ مینجمنٹ آرکیٹیکچر. یہ دو چیزیں آج دیکھیں گے. یہی مین چیزیں کچھ رہ گئی تھی، باقی کافی چیزیں ہم نے پچھلی سلائڈ میں ڈسکس کر لی تھی. پچھلے میں ہم نے کلاؤڈ بیلنسنگ آرکیٹیکچر دیکھا تھا، ڈائنامک فیل اوور ڈیٹیکشن اینڈ ریکوری آرکیٹیکچر کے آٹومیٹک اگر فیل اوور ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کیسے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. وہ جو لوڈ بیئر میٹل پروویژننگ آرکیٹیکچر بھی بیئر میٹل ہوتا ہے کہ فزیکل سرورز کو کیسے انیبل کریں گے کہ اس کے اوپر آٹومیٹک وہ ساری چیزیں کلاؤڈ والی چیزیں انسٹال ہو جائیں. تو آج ہے ہائپروائزر کلسٹرنگ آرکیٹیکچر اور اسٹوریج ورک لوڈ مینجمنٹ آرکیٹیکچر. ہائپروائزرز وہ ہوتے ہیں جس کے اوپر آپ کی ورچوئل مشینز رن ہوتی ہیں، ان کو ہائپروائزر کہا جاتا ہے. بیئر میٹل سرور بھی کہا جاتا ہے، یا پھر ہائپروائزر کو فزیکل سرور بھی کہا جاتا ہے. ہائپروائزر اس لیے کہتے ہیں کہ ایسا فزیکل سرور جس کے اوپر ورچوئلائزڈ کوئی سافٹ ویئر انسٹال ہوا ہے، جس نے اس کے ریسورسز کو ورچوئلائز کر دیا ہوا ہے کہ اس کے اوپر ہم کوئی بھی ورچوئل مشین کریٹ کر سکتے ہیں، لینکس کی، ونڈوز کی. تو اس طرح تو یہ ہائپروائزر کلسٹرنگ آرکیٹیکچر ایسا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کو جو بھی ورچوئل مشینز ہے یا ہمارا فزیکل سرور کیونکہ اگر کریش کرتا ہے تو وہ والی ورچوئل مشین یا جو ہمارے ریسورسز ہیں وہ لاس نہ ہو، ڈسٹرائے نہ ہو، وہ سارے کے سارے ریسورسز کسی دوسری مشین پہ ٹرانسفر ہو جائیں، یا وہ ہمارا جو پورے کا پورا کلسٹرنگ ہے یا آرکیٹیکچر ہے وہ ڈسٹرائے نہ ہو. کوئی جو کام کر رہا ہے، مطلب اگر ہم نے کسی کو سروسز دے رہے ہیں، کوئی ورچوئل مشین جس کے اوپر ایل ایم ایس چل رہا ہے، ہیلپ چل رہا ہے، یا کوئی کاؤنٹنگ وغیرہ کی کوئی اپلیکیشن چل رہی ہے، تو ان کا بیک اینڈ جو فزیکلی ہے وہاں سے ہی ہم اس کا بیک اپ لینا سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ وہ ایک ایسا آرکیٹیکچر بنایا ہوا ہے کہ ہمارا جو فزیکل سرورز ہیں وہ ان کے ملٹیپل بیک اپس ہیں، ملٹیپل فزیکل سرور بھی ایک وقت میں رن ہو رہے ہیں. ہائپروائزر کین بی ریسپانسبل کریٹنگ اینڈ ہوسٹنگ ملٹیپل، وہی جو ورچوئل سرورز جس پہ کریٹ کیے جاتے ہیں ملٹیپل. Because of this dependency, any failure condition that affect a hypervisor can cascade to its virtual server. کہتا ہے کہ کیونکہ ساری ورچوئل مشین اسی ہائپروائزر پہ رن ہوتی ہیں، اگر یہی ہائپروائزر ہی کریش کر جائے تو سارے کا سارا وہ انوائرمنٹ کریش کر جائے گا. یہ ہائپروائزر کلسٹرنگ کی ایک ایگزامپل ہے ڈائیگرام کے طور پہ، اس نے سمجھایا ہوا ہے. فزیکل سرور ہے، اس کے اوپر ہم نے کوئی بھی ورچوئل سرور یا ورچوئل ہائپروائزر انسٹال کیا ہے. مثال کے طور پر فزیکل سرور کے اوپر ہم نے ورچوئل باکس انسٹال کیا ہے. اب اس ورچوئل باکس پہ یہ اس کی ایگزامپل اس نے دی، یہ فزیکل سرور ہے، اس کے اوپر کوئی بھی ہائپروائزر ہم نے انسٹال کیا ہے. ہائپروائزر میں کوئی بھی ورچوئل باکس، کوئی بھی کے وی ایم، کوئی بھی ہائپر وی، ایسا آپریٹنگ سسٹم جو اس فزیکل سرور کو ورچوئلائز ریسورسز میں کنورٹ کر دے. تو فزیکل سرور ہم نے وہ ہائپروائزر انسٹال کیا ہے، اس کے اوپر دو ورچوئل مشینیں رن ہو رہی ہیں، ورچوئل سرور اے، ورچوئل سرور بی. مینس کہ اس کے اوپر کوئی بھی ونڈوز کی مشین ہے یا اس کے اوپر ہم نے لینکس یوبنٹو انسٹال کیا ہے. کہتا ہے کہ اگر فزیکل سرور یہاں پہ نیچے کریش کر جاتا ہے تو یہ دونوں کی دونوں مشینیں کریش کر جائیں گے. جو بھی ہم نے اگر فزیکل سرور ہی کریش کر جاتا ہے تو اوپر جو ورچوئل مشینیں اس کے اندر رن ہو رہی ہیں وہ آٹومیٹکلی ڈسٹرائی ہو جائیں گے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے کہ ہمارا اگر فزیکل سرور کریش بھی کرتا ہے تو اس کے اوپر جو ورچوئل مشینیں رن ہو رہی ہیں وہ ڈسٹرائی نہ ہو، تو ہم ایک انوائرمنٹ ایسا بناتے ہیں جس میں ہم فزیکل سرور کا بیک نیچے ڈراپ ڈاؤن کلسٹر کریٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ والا ایک فزیکل سرور ڈاؤن ہوتا ہے تو وہ والی مشین کسی اور فزیکل سرور پہ اسی وقت رن ہو رہی ہو. ہارٹ بیٹ عام طور پہ فزیکل سرور کریش ہو جائے افیکٹ کرے گا ہماری ورچوئل ساری جو اس کی ورکنگ ہے اس پہ افیکٹ کرے گا. لیکن اگر ہماری ورچوئل مشین کریش کر جائے تو کیا یہ فزیکل سرور پہ افیکٹ کرے گی؟ نہیں، وہ فزیکل سرور پہ افیکٹ نہیں کرتی. پھر اس کو ہم فوراً اس کا کیونکہ بیک اپ پڑا ہوتا ہے، اس کا آف لائن امیج پڑا ہوتا ہے، تو اس کو ہم فوراً ریکور کر لیتے ہیں آف لائن امیج سے. وہ فزیکل سرور پہ افیکٹ نہیں ڈالتی. زیادہ افیکٹ ڈالتا ہے اگر فزیکل سرور ہی کریش کر جائے. یہ اس نے اس کا سلوشن دیا ہوا ہے ہائپروائزر کلسٹرنگ آرکیٹیکچر، جس کے اندر ہائی اویلیبلٹی ہم مینج کرتے ہیں کہ دو فزیکل سرور یہاں پہ نیچے آ گئے ہیں، فزیکل سرور اے اور فزیکل سرور بی، اور ان دونوں کو ہم نے کلسٹر، ان کے اوپر ایک کلسٹرنگ سسٹم انسٹال کیا ہوا ہے، ہائپروائزر انسٹال کر کے کلسٹر بنایا ہوا ہے.
تو اس کے اوپر اگر ایک ہمارا فزیکل سرور ہمارا کریش ہوتا ہے تو وہ کیونکہ مشین دوسرے ہی اسی طرح کے فزیکل سرور پہ رن ہو رہی ہے تو اس پہ کوئی افیکٹ اب نہیں پڑے گا جب کلسٹرنگ میں رن ہو رہا ہے. تو کلسٹرنگ ہم عام طور پہ یوز کرتے ہیں ہائی اویلیبلٹی کے لیے, ایسی مشینیں جنہیں ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ڈاؤن نہ آئے, ہائیلی اویلیبل ہو, جیسے مختلف قسم کی آپ کی فائنانس کی مشینیں یا مختلف اور قسم کی مشینیں جہاں پہ آپ ہائیلی اویلیبلٹی چاہتے ہیں تو وہاں پہ پھر ہمیں بیک اینڈ پہ فزیکل سرور لیول پہ بھی ہائپروائزر لیول پہ کلسٹرنگ کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ہائپروائزر کلسٹرنگ آرکیٹیکچر. یہ کلاؤڈ کے اندر ہی ہم کرتے ہیں کہ بیک اینڈ جو فزیکل سرور یوز کرتے ہیں ان کا کلسٹر کریٹ کر لیتے ہیں. عام طور پہ جو کنٹرولر نوڈ ہوتے ہیں ان کا بھی فزیکل سرور کا کنٹینر ہم کریٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم لائیو رکھتے ہیں دونوں ورچوئل مشینوں کو, جو فزیکل سرورز ہیں ان کے اوپر دونوں ورچوئل مشینز کو ہم لائیو رکھتے ہیں. جتنا جتنا کام ہوتا رہتا ہے وہ دونوں پہ ہو رہا ہوتا ہے. ایک مشین ڈاؤن ہوئی فوراً دوسری اپ ہو گئی. دوسرا ہم عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ اسی طرح کا ایک کاپی اس کا لے کے بیک اپ لے کے امپورٹ کر کے وہی مشین دوسرے فزیکل سرور پہ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, انسٹال کر دیتے ہیں. اب جیسے ہی پہلی مشین ڈاؤن ہوئی ہم فوراً دوسری مشین کو, یا ایک پہلی فزیکل سرور کریش جب کر رہا ہے تو فوراً وہ ڈاؤن ٹائم کم سے کم آتا ہے. مطلب یہ نہیں 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا, ہو سکتا ہے کہ صرف 4 یا 5 سیکنڈ میں عام طور پہ جو لینکس کی مشینیں ہوتی ہیں وہ اپ ہو جاتی ہیں. تو پھر وہ اسی طرح جو اس کو ہم نے انسٹال کیا ہوتا ہے اس کو فوراً ہم اس کو لائیو کر دیں. لائیو مطلب سٹارٹ کر دیتے ہیں دوسرے فزیکل سرور پہ, تو وہ سارے کا ساری ریکویسٹ ہماری اس فزیکل سرور کے اوپر موو ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ سیم اسی کی کاپی ہوتی ہے دوسرے فزیکل سرور پہ پڑی ہوتی ہے. اس کے اندر وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ مائگریشن عام طور پہ کی جاتی ہے 2-3 قسم کی. ایک لائیو مائگریشن ہے, ایک آف لائن مائگریشن ہے. لائیو مائگریشن میں ہوتی ہے کہ جیسے ہی اگر کوئی ایک ہارڈ ڈسک کریش کر رہی جاتی ہے یا ایک آپریٹنگ سسٹم کے ہائپروائزر کے اندر کوئی ایشو آتا ہے, جیسے ہمیں آپریٹنگ اگر ونڈوز انسٹال کی ہوتی ہے کئی دفعہ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی اس کی ہیلتھ جو اتنی % رہ گئی ہے, تو جو مشینیں اس سرور کے اوپر رن ہو رہی ہوتی ہیں وہ آٹومیٹک ایک فزیکل سرور سے دوسرے سرور کے اوپر موو ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کو کہتے ہیں لائیو مائگریشن. یہاں ہم آف لائن مائگریشن اس طرح کرتے ہیں کہ ان مشینز کا بیک اپ لیتے ہیں, ان کو ایکسپورٹ کرتے ہیں, ایکسپورٹ کر کے کسی تھرڈ سٹوریج پہ رکھ لیتے ہیں, جیسے سین ہو گیا یا ریموٹ سٹوریج یا NFS پہ رکھتے ہیں. اب اس کو دوبارہ دوسرے فزیکل سرورز کو سے اس NFS سٹوریج سے امپورٹ کر لیتے ہیں, تو وہ ساری کی ساری مشین ہماری دوسرے فزیکل سرور پہ اپ ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں آف لائن مائگریشن. آف لائن مائگریشن اس وقت ہوتی ہے جب مشین کو پاور ڈاؤن کر کے اس کا بیک اپ لیا جاتا ہے اور بیک اپ لے کے دوسری پہ امپورٹ کیا جاتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں آف لائن مائگریشن. اور لائیو مائگریشن اس کو کہتے ہیں جس کے اندر رن ٹائم کے اوپر مشین رن ہو رہی ہے, تو اس کے بیک اینڈ پہ ڈیٹا یا کاپیز جو آپریٹنگ سسٹم کی فائل ہوتی ہیں وہ موو کر رہی ہوتی ہیں دوسرے فزیکل سرور کی جانب. جب سارا ڈیٹا موو ہو جاتا ہے تو وہ والا فزیکل سرور اپ ہو جاتا ہے. یہ اس نے اس کا آرکیٹیکچر بنایا ہوا ہے. ملٹیپل 3 ہائپروائزرز ہیں, اوپر اس کے اوپر ورچوئل مشینز رن ہو رہی ہیں, اور اس نے یہ جو 3 نمبر پہ ہے 3 نمبر پہ ڈیٹا بیس ہے. ان سارے کے سارا کی جو مشینز ہیں ورچوئل مشینز ہیں ان کا جو بیک اینڈ سی ڈرائیو ہے وہ ایک شیئر سٹوریج پہ رکھی ہوئی ہے.